الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه آج اللہ کی توفیق اور خاص کرم سے ہمیں آیت نمبر 271 پڑھنے کے سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ 275 سورہ بقرہ آیت نمبر 275 کے پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ 276 بھی ہے۔ آج انتہائی اہم موضوع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے جو احکام شریعت بیان فرمائے ان میں سے ایک انتہائی اہم اور خاص موضوع وہ ہے سود کی حرمت۔ اس آیت مبارکہ میں ہم اس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال کیسا ہوگا؟ فرمایا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ جب قبروں سے اٹھیں گے اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ان کو ایسے حالت میں اٹھایا جائے گا کہ جیسے شیطان نے انہیں، جنات نے انہیں چھوا ہوا اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر دیوانگی طاری ہو گئی ہو۔ یعنی کہ جب قبر سے اٹھے گا ایسا سود خور تو اس کے حواس باختہ ہوں گے، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے گا، وہ چلے گا ادھر گرے گا ادھر، دیکھے گا ادھر، نظر جائے گی کسی اور طرف، اس کا حال ایسے ہو جائے گا جیسے ایک دیوانہ ہوتا ہے، اور مخبوط الحواس، اس کی عقل زائل ہو جائے گی، اس کے حواس پر اس کا کنٹرول ختم ہو جائے گا، اور جس طرح ایک جنات کی اثر سے اسیب زدہ انسان اپنے آپ میں نہیں ہوتا، بس اس کا حال ایسے ہوگا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین یاکلون الربا، کہ جنہوں نے سود کھایا ہوگا، یہ سود کھانے والے، ان کا حال قیامت والے دن۔ فرمایا ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے سزا انہیں ملے گی کہ ذالک بانہم قالوا، وہ یوں کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، بھئی جو بے ہے، خرید و فروخت ہے، لین دین ہے، تجارت ہے، یہ بھی تو سود ہی کی کس طرح کی قسم ہے، اس میں بھی نفع ہے، اس میں بھی نفع ہے، اس میں بھی آپ زائد مال لیتے ہیں لوگوں سے، اس میں بھی آپ نفع لیتے ہیں، تو کیا فرق ہے؟ یہ آج بھی سودی کاروبار کرنے والے، سود کھانے والے اور اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے والے، وہ آج بھی ایسے ہی سوچتے ہیں۔ ہمارے ہاں الحمدللہ پاکستان کے اندر اب بڑی تیزی کے ساتھ جو اسلامک بینکنگ سسٹم وہ شروع ہو گیا ہے، تو یہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، میرے کولیگ، وہ بعض اوقات ایسے بات کرتے ہیں کہ جناب یہ کیا اسلامک بینکنگ کیا ہے، اور یہ جو سود ہے اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے کنونشنل بینکنگ اور اسلامک بینکنگ میں، اس میں بھی نفع ہے، اس میں بھی نفع ہے، اس میں بھی زائد مال بندہ لیتا ہے، اس میں بھی لیتا ہے۔ اللہ نے کہا تم نئے نہیں ہو، اس زمانے میں بھی لوگ یہی کہا کرتے تھے،
کیا کہتے تھے؟ قالو انما البیع مثل الربا، یہ جو خرید و فروخت ہے، تجارت ہے، یہ بھی تو یہ سود ہی کی طرح کے کام ہے، اس میں بھی نفع ملتا ہے۔ فرمایا نہیں ایسے نہیں ہے، حالانکہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرمایا فرق یہ ہے کہ اللہ پاک نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، خرید و فروخت کر کے نفع حاصل کرنے کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔ احل اللہ البیع، یہ خدا کا کام ہے، شریعت بنانا یہ خدا کا کام ہے، شارع اللہ کی ذات ہے، اور اس نے اپنے رسول کو بھی یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ آپ جس چیز کو چاہیں حلال قرار دے دیں، اور آپ جس چیز کو چاہیں آپ حرام قرار دے سکتے تھے۔ یا آقا علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے اختیار دیا تھا، فرمایا میرا یہ اختیار ہے۔ احل اللہ البیع، اللہ نے تجارت کو، لین دین کو، خرید و فروخت کو، اس کو حلال کیا ہے، اور سوداگری جتنی بھی ہے، اور حرم الربا، اور ربا کو، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے بھائی، اس میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، پس جس کے پاس اللہ کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے موعظت آ گئی، نصیحت آ گئی، اور حرمت ربا کا پیغام اسے مل گیا، جس تک یہ پیغام پہنچا، اور پھر اس نے کیا کیا؟ فَانْتَہَا، پس وہ سود کھانا اس نے چھوڑ دیا، رک گیا، انتہا کر دی۔ فَلَهُ مَا سَلَفَ، اب اس کا گزرا ہوا معاملہ وہ اسی کا ہوا۔ فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو گزر چکا سو گزر چکا، یعنی جو پہلے کیے اس نے گناہ، پہلے جو سود کھائے، اور خدا کا پیغام اور حرمت ربا پہنچنے سے پہلے اس نے جو غلط کیا، جو سود کھایا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، وہ اس کے واسطے ہے۔ اور پھر فرمایا یہ خاص نکتہ ہے، میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ فرمایا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، ہاں پہلے سود کھاتے رہے، لوگوں کو لوٹتے رہے، مخلوق خدا کو تنگ کرتے رہے، زائد مال جمع کرنے کی لگن میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے رہے، تیرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے یہ بات اشارتاً یہ فرمائی کہ اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اب معاملہ خدا کے سپرد ہو گیا۔ اگر تو یہ تائب ہوا اور خدا کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیا اور سود کھانے سے توبہ کر لی، تو اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ لیکن اگر وہ ان سودی راہوں میں سے کسی ایک دو چار راستوں کو اپنے لیے حلال کرا کے اپنے مال بٹورنے کے راستے اس نے کھلے رکھے، اور گم و گو کی کیفیت میں رہا، اور اس کا دل سود کی طرف للچاتا رہا، مال بڑھانے کے چکر میں رہا، فرمایا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ دیکھیں گے اگر تو یہ سچا تائب ہو کر مسلمان بن گیا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، تو ٹھیک ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ۔ لیکن وَمَنْ عَادَى، اور جو اس حکم کے بعد، سود کے حرمت کے اعلان کے بعد، سود کھانے کے حکم کی سزا سننے کے بعد، وَمَنْ عَادَى، جو واپس آئے گا پھر سودی کام کرے گا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس یہی لوگ جہنم والے ہیں، نار والے ہیں، ایندھن والے ہیں، آگ والے ہیں۔ اور فرمایا خالی آگ والے نہیں ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ ہمیشگی ہے۔ آپ حضرات اس بات کو سنیے اور توجہ سے اس بات کو سمجھیے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور ہمارا پورا معاشرہ اس گناہ کے لپیٹ میں ہے۔ اللہ جسے بچائے وہ بچا ہوا ہے۔ حاضرین گرامی، جو یہ آیت مبارکہ ایسے کے بعد ہم پڑھیں گے سود کے حوالے سے، یہ آیات کا نزول اس طرح ہوا تھا کہ بنی مغیرہ پر بنی عمر کا قرض تھا، یعنی بنی عمر نے قرض دینا تھا، بنی مغیرہ نے دینا تھا، اور بنی عمر کے ذمہ تھا۔
تو وہ سود چڑھتا رہا، وقت پورا ہو گیا۔ تو جب وقت مکمل ہوا تو بنی عمر نے تقاضا کیا، بھئی ٹائم پورا ہو گیا، میں نے پیسے ہم نے آپ کو دیے تھے، اب یہ پیسے بھی لوٹاؤ اور اس کے اوپر جو سود بنتا ہے وہ بھی دو۔ جب یہ انہوں نے بات کی تو یہ اللہ پاک نے حکم نازل کر دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اب تو تم دائرہ اسلام میں آ چکے ہو، تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود باقی بچا ہے اب اس کو چھوڑ دو، جو ہو گیا سو ہو گیا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسے نہ کیا، ایمان کا کلمہ بھی پڑھا اور ساتھ سود بھی چلتا رہا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم یاد رکھنا تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرو گے۔ ایسے آپ اس انداز دیکھیے یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا اس کے اوپر سزا ہے۔ سود کا لغوی معنی بھی سمجھ لیجئے، سود کا لغوی معنی ہے، لغتاً اسے کہتے ہیں الزیادہ، زیادہ ہونے کو، ایڈیشنل ہونے کو، فالتو ہونے کو، اور شرعاً اس کا معنی یہ ہے کہ زیادت علی اصل المال، جو اصل مال ہے اس کے اوپر زیادتی کو سود کہیں گے۔ اور وہ کون سا سود ہے؟ یاخذھا الدائن، جو قرض دینے والا، من المدین، جس کو قرض دیا گیا اس سے لیتا ہے۔ مثلا ایک شخص قرض دیتا ہے، وہ قرض دینے کے بعد، لاکھ روپیہ دینے کے بعد مقابل اجل وہ کہتا ہے اب میں 2 مہینے بعد تم سے میں 1,10,000 روپیہ لوں گا، تو معنی یہ ہوا کہ اصل مال سے زائد مال وقت کے ساتھ آپ اس کو جوڑتے ہیں کہ فلاں مدت کے بعد میں تم سے یہ قرض تمہیں دے رہا ہوں اور اس کے بعد میں تم سے 1,10,000 روپیہ اتنی مدت کے بعد لوں گا، اس کو شرعاً سود کہتے ہیں۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، تو حاضرین اس آیت مبارکہ کے اندر بڑا واضح سود کی حرمت، سود کے حرام ہونے کا اعلان کیا گیا ہے، اور جو سود خور ہے اس کا انجام ہمیں دکھایا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ ایسے ہوگا جیسے جنات زدہ، عصیب زدہ اور دیوانہ ہوتا ہے، پاگل، مجنوں اور حواس باختہ ہوگا۔ اور مفسرین نے اسے بڑا خوبصورت ایک بات دی ہمیں، وہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ لالچی بندہ ہوتا ہے، جس کو مال کا لالچ ہوتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ امیر بننے کے چکر میں ہوتا ہے، آپ اس کو غور سے دیکھیں، اس کی زندگی مجنونانہ طریقے سے چل رہی ہوتی ہے، وہ جنون کی حالت میں ہوتا ہے، میرا مال بڑھ جائے، میرے پیسے زیادہ ہو جائیں، میں 5 روٹی نہ کما کے نہ جی بس، اور وہ 5 روٹی پوری زندگی نہیں پوری ہوتی، ایک کام سے نکلتا ہے دوسرے میں افراتفری، تو وہ بھی مجنون زدہ ہی ہوتا ہے۔ پھر قیامت والے دن قبر سے اٹھتے ہوئے اس کے حواس باختگی کو بیان کیا گیا، اور یہ بات ہم نے سنی اور پڑھی ہے، یہ تعلیمات میں موجود ہے کہ جس عالم میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا۔ اب دیکھ لیں کہ ہم نے کس حالت میں مرنا ہے، اسی لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز نہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ تو یہ اعلان سن لیجئے، اللہ نے فرمایا اگر کوئی نہیں باز آتا تو اس کا اللہ اور رسول کے مقابلے میں اعلان جنگ ہے۔ پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں آپ نے ان کو سن لیا تھا کہ اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، غربا، مساکین، یتیموں، مستحقین کو اللہ کے نام پر دین کے لیے مال خرچ کرنے کی فضیلت اور آداب ہم نے پڑھے۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ اسلامی معاشرہ وہ فلاح و بہبود کا ایک آئینہ دار بن جائے، اور وہ معاشرہ جس میں مستحقین وہ محتاج نہ رہیں، یتیم محتاج نہ رہیں، اور جن کے پاس مالی تنگی ہے ان کی ضروریات زندگی پورا کیا جائے، یہ ہمیں بتایا گیا۔ اب پچھلی آیات کے ساتھ جوڑ کر اس آیت سے آگے معاشرے کے اندر جو بگاڑ کا ذریعہ ہے اب اس کو بیان کیا گیا کہ مخلوق خدا کو جس طریقے سے تنگ کیا جا سکتا ہے کہ مال دیا لاکھ اور واپس 1.25 لاکھ لیا جا رہا ہے، سود خوری کی جا رہی ہے، لوگوں کو مالی طور پر سپورٹ کرنے کے بجائے اور ان کو ان کے قدموں پر کھڑا کرنے کے بجائے انہیں تنگ کر کے ان سے بھی لیا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ بات سمجھ چکے کہ جو صدقہ ہے
اللہ کے نام پر دینا ہے، یہ سود کا الٹ نظام ہے. یعنی سود الٹ ہے صدقے سے. صدقہ ہے خدا کے لیے، آپ اللہ کے نام پر دیتے ہیں، جبکہ احسان کرتے ہیں آپ اس، اور پھر اس سے طہارت، پاکیزگی اور محبت کا اظہار ہوتا ہے. اور سود میں کیا ہوتا ہے؟ سود میں خود غرضی ہوتی ہے، بخل ہوتا ہے، کنجوسی ہوتی ہے. اور صدقے میں آپ مال دے دیتے ہیں، واپس نہیں لیتے، جبکہ ربا، سود میں آپ مال دیتے ہیں اور پھر اس سے زائد لے لیتے ہیں، اصل مال سے بھی زائد لے لیتے ہیں. صدقہ میں محبت بڑھتی ہے. آپ جس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یقیناً وہ آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، لیکن جب آپ کسی سے اس سے اصل سے بھی زیادہ لیں گے تو کیا حال ہوگا؟ نفرت بڑھے گی، دشمنی بڑھے گی، بہت زیادہ ہو جائے گا. تو صدقہ کرنے والے کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت اور ایمان کا اظہار ہوتا ہے، اور اللہ پاک اس کے مال میں برکت دے دیتا ہے. اور بہت ساری باتیں جیسے ہم نے پڑھی، اللہ اس کے لیے بخشش کا اعلان کرتا ہے. فرمایا اس کے کچھ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جبکہ سود کے والے کے لیے اللہ کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں اور اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہوتا ہے. اور قبر میں، حشر میں دیوانگی، حواس باختگی اور اس کا برا حال ہوگا. سود خور کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اب ایک سوال ہے، آپ اس کو سمجھیے. اللہ نے باقی بھی ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ ہم نے معاف کرے، تو گناہ کی سزا اور گناہوں کی سزا مختلف ہے، لیکن اس کی سزا مختلف ہے. یہ سزا کیوں ہے؟ بھائی اس کو دیوانہ کر کے اٹھایا جائے گا، اسے حواس باختہ کر کے اٹھایا جائے گا، وہ اسیب زدہ حالت میں اٹھے گا. دنیا میں بھی اس کا انجام غور سے دیکھیں، بظاہر لش پش نظر آئے گی لیکن اندر میں یہی حال ہوگا، ایک منٹ بھی سکون کا نہیں ہوگا. تو پھر یہ ہم سوال کرتے ہیں اللہ یہ سزا کیوں ہے؟ تو مفسرین نے ہمیں یہ رہنمائی دی کہ یہ سزا اس لیے ہے تاکہ اس کو دنیا والوں کے سامنے کیا جائے اور دکھایا جائے کہ یہ بندہ لالچی ہے، یہ بندہ بخیل ہے، یہ بندہ مخلوق خدا کو تنگ کرنے والا ہے. اس کی بھی حتک کی جائے، اس کی بے عزتی کی جائے. کیوں کہ اس نے وہ کام کیا ہے کہ خدا نے جس کو حرام قرار دیا تھا اس نے اس کو حلال قرار دیا. اور اللہ کہتے ہیں یہ دیکھیں لوگ کہ جب وہ اس طرح گرے، اس طرح چلے، دیکھے ادھر، اس کا اپنے جسم پر کنٹرول نہ رہے، تو دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ دیوانہ ہے، یہ مجنوں ہے، یہ سود خور ہے، یہ مخلوق خدا کو تنگ کرنے والا ہے، یہ مال زیادہ ہڑپ کرنے کے چکر میں اس نے دنیا کے اندر گزارا ہے. اور یہ کیا کہتا تھا؟ اللہ کہتا ہے یہ میں دکھانا چاہتا ہوں، یہ اس کو سزا دے کے کہ یہ وہ ہے جو یہ کہتا تھا بھئی کیا فرق ہے سود میں اور کیا فرق ہے تجارت میں، دونوں میں تو مال زیادہ بڑھتا ہے. تو یہ دیکھ لو کہ جو یہ کہتا ہے کہ تجارت اور سود برابر ہیں، اس میں بھی مال کی زیادتی ہے، اس میں بھی زیادتی ہے. جو یہ کہتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے، اس لیے کہ خدا نے دونوں میں فرق رکھا ہے اور بہت بڑا فرق رکھا ہے. حاضرین یہ بات ذرا غور سے سن لیجئے، چند کلمات ہیں کہ سود میں بھی آپ نفع لیتے ہیں، زائد مال لیتے ہیں، یہ حرام ہے، لیکن تجارت میں بھی آپ نفع لیتے ہیں، حلال ہے. تو کیا فرق ہے اس میں؟ ہمیں فرق سمجھ آنا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ اس طرح سے مال کو بڑھانے کی اجازت ہے اور اس طرح سے مال کو بڑھانے کی اجازت نہیں ہے. ایک بات یہ، تجارت کے اندر انسان کیا کرتا ہے؟ مال بھی لگاتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، پھر نفع اور نقصان دونوں کے چانسز ہوتے ہیں، رسک ہوتا ہے، نفع بھی مل سکتا ہے اور نقصان بھی. جبکہ سود یہ ایسا کام ہے جس میں انسان صرف اپنا مال لگا کے بیٹھ جاتا ہے، نہ محنت کرتا ہے، نہ وقت لگاتا ہے، نہ ہی اس کو کوئی رسک کا کوئی ایسی بات ہوتی ہے. وہ بڑے پرسکون طریقے سے مال لگا کر اپنے مال کو بڑھاتا رہتا ہے. اگلے کا چاہے نقصان ہو گیا ہو، اصل زر بھی چلا گیا ہو، اس کی زندگی برباد ہو گئی ہو اور اس کا کاروبار لٹ گیا ہو، اس نے اپنا مال پورا لینا ہے اور زائد لینا ہے. اس لیے اللہ پاک نے اس کو حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال. دوسرا فرق فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو، سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ،
اور صدقات میں بڑھوتری پیدا کرتا ہے۔ اب ربا کا لفظ اللہ نے صدقات کے لیے استعمال کیا کہ اللہ فرماتا ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو سودی بندہ ہے، سود کھانے والا، اس کے مال میں سے برکت چلی جاتی ہے، مال بظاہر نظر آتا ہے اس کو، لیکن اس کا مال اسے نفع نہیں دیتا بلکہ نقصان دیتا ہے، اور پریشانی اس کو بڑھ جاتی ہے، اور نیکی اور اخلاق کے خلاف اس کا عمل ہوتا ہے، جبکہ صدقہ دینے والے کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ یربی الصدقہ، اس کے مال میں اللہ برکت پیدا کر دیتا ہے، 10 گنا 700 گنا چاہے تو بڑھا کر، اور فرمایا واللہ لا یحب، اللہ پسند نہیں کرتا کل مکفار اثیم، ہر سب سے زیادہ کفر کرنے والے اور سب سے زیادہ گناہ کرنے والے کو۔ اللہ کسی ناشکرے اور گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے دولت دی تھی کہ مخلوق کی مدد کرتا۔ یہ بات سمجھ لیجئے بھائی، پیسہ آئے گا، اللہ آپ کو وسعت مال دے گا، یاد رکھنا یہ اس لیے نہیں ہے کہ صرف آپ ہی موجے کریں اور آپ کے بچے جوانی کے مستی اڑائیں اور آپ ضرورتیں پوری کریں اور آپ اپنے معاملات کو درست کریں۔ نہیں، مال اللہ اس لیے دیتا ہے کہ اپنی ضرورتیں بھی پوری کرو، لیکن اپنے اڑوس پڑوس رشتہ داروں میں، محلے میں، علاقے میں، اور اسلام کے ماننے والوں کے اندر جہاں بھی کسی کوئی محتاج ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اس کی ضرورتیں پوری کی جائیں۔ اور اللہ پاک نے یہاں پر 2 لفظ استعمال کیے، فرمایا اللہ پسند نہیں کرتا، لا یحبو، کس کو؟ کل کفارن، کفارن، کفار کسے کہتے ہیں؟ جو بہت زیادہ انکار کرنے والا ہو۔ یہ سود کے متعلق لفظ اللہ پاک نے بیان کیا، فرمایا سود ایک ایسا گناہ ہے جو سود کھائے، چاہے نماز پڑھتا ہے چاہے اور نیک اعمال کرتا ہے، وہ خالی کافر نہیں ہے، وہ اس کا عمل کفر حد سے بڑھ چکا ہے، بہت بڑے کفر کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ اور فرمایا اسیم، یہ بہت زیادہ گناہگار ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ جو 2 صیغے ہیں، کفار یہ فعال کے وزن پر ہے، اور اسیم یا فعیل، یہ دونوں صیغے مبالغہ کا معنی دیتے ہیں، یعنی ان اوزان پر آنے والا جو بھی فعل ہوگا اس کے اندر مبالغہ پایا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ پسند نہیں کرتا جو سود کھانے والا، بہت سود کھانے والا ہے، اور اللہ پسند نہیں کرتا بہت گناہ کرنے والے کو۔ اللہ نے تو یہ چیزیں حرام قرار دے دی ہیں۔ یہ سود عظیم الکفر ہے، سب سے بڑا کفر۔ اگر کوئی بندہ بظاہر کلمہ پڑھے لیکن سود کھائے، اس نے کفر عظیم کیا، اور اس نے شدید الاسم، بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا پاک ہمیں اپنے حکام پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔